اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 224 تا 229 میں مسلمانوں کو اپنی قسم کے بارے میں محتاط رویہ رکھنے کی ہدایت اور طلاق رجعی اور خلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسموں کو بہانہ اور رکاوٹ نہ بناؤ، نیکی کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے جیسے اچھے کاموں کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان قسموں کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جو دل کی نیت کے ساتھ کھائی جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگلی آیات میں طلاق کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر یہ لوگ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہو تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرما دیا ہو۔ اور اس مدت یعنی عدت کے اندر اگر ان کے شوہر رجوع کرنا چاہیں تو وہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو شائستہ طریقے سے گھر میں بسانا ہوگا یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہوگا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو طلاق کے وقت اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے ایسی صورت کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اب دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر ایسی صورت ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ واپس دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ خلا کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔